بلوچستان کے علاقے خزدار میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کا اسکول بس پر حملہ، 3 طالبات سمیت 5 افراد شہید، 30 سے زائد زخمی۔ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کوئٹہ پہنچ گئے۔ بلوچستان میں امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس متوقع۔ بھارت فوجی تصادم کے لیے ماحول بنانے کی کوشش کر رہا ہے، دونوں ممالک میں ایٹمی جنگ تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ ڈی جی ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا BBC کو انٹرویو، کہا اصل تنازع اب بھی اپنی جگہ موجود ہے، تنازع میں چنگاری کسی بھی وقت ڈالی جا سکتی ہے۔ بھارت اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز نہ آیا، ایک اور پاکستانی سفارتکار ناپسندیدہ شخصیت قرار۔ پاکستان کی جانب سے بھی بھارتی سفارتکار کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیے جانے کا امکان۔ میو ہسپتال کے MS کو مریضوں کو دوائیاں نہ دینے پر نکالا، آئندہ سال 100 ارب روپے کی مفت ادویات فراہم کریں گے۔ 1000 بیڈ کا نیا کارڈیالوجی ہسپتال اور جدید چلڈرن ہسپتال بھی بنا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پارلیمانی پارٹی اجلاس سے خطاب، کہا پاکستان نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست سے دوچار کیا، بہادر افواج نے بھارتی رافیل طیاروں کو فیل کر دیا۔ پاکستان میں دہشت گردی بھارت کروا رہا ہے، شواہد عالمی برادری کے سامنے پیش کریں گے۔ جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنانے کا فیصلہ میرا تھا، بھارت کو جنگ میں اسرائیل کی بھرپور مدد حاصل تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سینئر صحافیوں سے گفتگو، کہا پاکستان اور بھارت ضمانہ امن کی پوزیشن پر واپس آ رہے ہیں، دونوں ممالک کے DGMOs میں اتفاق ہو گیا، بھارت سے کشمیر، پانی، تجارت اور دہشت گردی پر بات ہوگی، مذاکرات تیسرے ملک میں ہوں گے۔ بھارت ابھی تک نیوٹرل وینیو پر بات چیت کے لیے راضی نہیں، جنگ بندی کی درخواست بھارت کی طرف سے کی گئی، امریکی وزیر خارجہ نے سیز فائر میں اہم کردار ادا کیا، چین، ترکی اور دیگر ممالک نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ مزید کہا جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنانے میں نواز شریف کی مشاورت شامل ہے، کوئی بھی فیصلہ نواز شریف کی مشاورت کے بغیر نہیں ہوتا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی بھارتی سرپرستی میں اسکول بس پر دہشت گرد حملے کی مذمت، شہید بچوں کے والدین سے ہمدردی کا اظہار۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا اسکول جانے والے بچوں پر حملہ انسانیت سوز اور گھناؤنا جرم ہے، بھارت پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کی حمایت کر رہا ہے، حملے پاکستانی قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا بھارتی سرپرستی میں پلنے والے دہشت گردوں نے اسکول بس پر حملہ کر کے درندگی کی تمام حدیں پار کر دیں، انجام تک پہنچا کر دم لیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا یقین ہے خزدار میں اسکول بس پر حملے میں ملوث تمام درندے جلد اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی بھی اسکول بس حملے کی مذمت، کہا معصوم بچوں کا قتل ناقابل برداشت ہے۔ معصوم بچوں کو نشانہ بنانا یہ وہ بزدلی ہے، یہ وہ ہندوستان کی اجت دیول کی سوچ ہے کہ وہ اس حد تک نیچے گر گئے ہیں کیا وہ بچوں تک آ گئے ہیں اور بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ انفارمیشن تھی کہ یہ جو سبکی ہے، یہ جو جنگ کی شکست ہے، اس شکست کے لیے وہ بیٹل فیلڈ کو بلوچستان کی اپنی فیجیلٹیز کی وجہ سے وہ چننا چاہیں گے، لیکن یہ توقع نہیں تھی۔ اتنا گر جاؤ گے کہ معصوم بچے جو ہیں وہ اب تمہارے نشانے پہ آ گئے ہیں۔ خزدار اسکول بس حملے میں بھارت ملوث ہے، میدان جنگ میں شکست کے بعد بھارت اپنے ایجنٹوں کے ذریعے دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی، کہا اطلاعات تھی کہ اجت دوول بلوچستان میں حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، سوچا نہیں تھا بچوں پر حملہ کیا جائے گا، پاکستانی قوم اور فوج دہشت گردوں کے خلاف متحد ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا اسکول بس پر حملہ دشمن کی ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی گھناؤنی سازش ہے، قوم کے اتحاد سے ہر سازش کو ناکام بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا بھی اظہار افسوس، کہا انسانیت دشمن عناصر اپنے مذموم مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، کہا سوگوار خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خزدار میں اسکول بس پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت، سوگوار خاندانوں سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت۔ آج کا جو واقعہ ہے
اس کا پتہ کرایا جا رہا ہے. کچھ بچے ہمارے آئی سی یو میں ہیں, کچھ بچے ہمارے کرٹیکل ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. یہ جو ٹولیوں میں پھر رہے ہیں دہشت گرد, جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو نشانہ بنا کے ہمارا کوئی نقصان کر لیں گے, کان کھول کے سن لیں کہ جب تک دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا, جب تک ایک ایک دہشت گرد کو جہنم واصل کر کے ٹھکانے پہ نہیں لگا دیتے, انشاءاللہ تعالیٰ چین سے نہیں بیٹھیں گے. چھپ کے بھارت اب وار کر رہا ہے, اس کو بھی شکست دیں گے. پاکستانی قوم بھارت کی پراکسیوں کو بھی شکست دے گی اور جلد دے گی. بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے بلوچستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے. پاکستان نے دشمن کو شکست فاش دی. وفاقی وزیر عطا تارڑ کا قومی اسمبلی میں بیان. کہا, خضدار میں بچوں کو نشانہ بنانا قابل مذمت ہے. بھارت کی پراکسیز کو بھی شکست سے دوچار کریں گے. رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری نے کہا, مودی سرکار پاکستان میں دہشت گرد کارروائیاں کرا رہی ہے. دہشت گردی اور انتہا پسندی کے ناسور سے مل کر مقابلہ کرنا ہوگا. پچھلی حکومت کے غلط فیصلوں کے نتائج ہمیں بھگتنا پڑ رہے ہیں. جس سوچ سے بچوں کی اسکول بس کو نشانہ بنایا گیا ہے, اس سے واضح ہوتا ہے کہ دہشت گرد کے اندر کوئی انسانیت نہیں, اس کا کوئی مذہب نہیں. جن کو اپنے معصوم بچوں کی لاشیں اٹھانی پڑے گی, آپ ان ماؤں کا حال سوچیں. اس درندگی سے اب ہمیں نجات چاہیے. ہمارے مدارس, ہمارے اسکولز, ہماری مساجد کو ٹارگٹ کیا گیا. دہشت گرد کا کوئی ایمان نہیں ہے. وہ جس درندگی سے پاکستان کے بچوں پہ وار کر رہا ہے, ہمیں اسی طریقے سے اس سے نپٹنا. کشمیر اور پانی کا مسئلہ حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا. بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے. سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں, بھارت نے پہلگام واقعے کی آڑ میں پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگائے. پاکستان نے تحقیقات کی پیشکش کی جسے مسترد کیا گیا. بھارت نے دہشت گردی کی آڑ میں جارحیت کی. پاکستان کا پانی روکنا انتہائی سنگین مسئلہ ہے. پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے. چاہتے ہیں دہشت گردی کا خاتمہ ہو. پاکستان کا موقف امن کا موقف ہے. وزیر اعظم کی ہدایت پر سفارتی کمیٹی مختلف ممالک میں جا کر پاکستان کا موقف واضح کرے گی. وفاقی وزیر مصدق ملک, سینیٹر فیصل سبزواری, خرم دستگیر بھی بھارتی سازشوں کو عالمی سطح پر بے نقاب کرنے کے لیے پرعزم ہیں. بغیر کسی ایویڈنس کے ایک ملک اپنے اوپر یہ اپروپریٹ کر لے کہ کیونکہ مجھے شک ہے تو میرا شک ہی کافی ہے حملہ کرنے کے لیے. اس ڈاکٹرن کو ہمیشہ کے لیے ہم نے جنگ کے ذریعے بھی دفن کیا ہے. ہندوستان ایک غاصب ملک ہے, ایک غیر ذمہ دار ملک ہے. مارکہ حق کے دوران انہوں نے انتہائی غیر ذمہ داری سے بیلسٹک میزائلز کا استعمال کر کے وہ اس خطے کو اور پوری دنیا کو جوہری جنگ کے دہانے پر لے آئے. بھارت ایک طرف تو اپنے آپ کو جناب بتاتا ہے کہ وہ عالمی طاقتوں میں جانے کی اس کی خواہش ہے, لیکن دوسری جانب آپ دیکھیے تو بھارت خطے کا تھانے دار بننا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ ہر ہتھیار استعمال کرتا ہے. بھارت ڈیم بھی بناتا ہے تو بھی پانی کا بہاؤ نہیں روک سکتا. کمشنر سنتاس کی قومی اسمبلی آبی وسائل کمیٹی کو بریفنگ. کہا, بھارت کے اعلان کا سنتاس معاہدے پر قانونی فرق نہیں پڑتا. سنتاس معاہدہ موجود ہے. آرٹیکل 12 پر پاکستان بھارت نے دستخط کیے. بھارت کے معاہدہ معطلی کے اعلان سے غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی. اب ہم نے اپنے دریاؤں پر مانیٹرنگ بڑھا دی ہے. بھارت ڈیم بھی بناتا ہے تو بھی پانی کا بہاؤ نہیں روک سکتا. وفاقی وزیر آبی وسائل معین بٹو نے کہا, بھارت کا اقدام کسی صورت قابل قبول نہیں. بھارت نے ایکٹ آف وار کیا, ہماری زراعت کو تباہ کرنے کی کوشش کی. بیجنگ میں پاکستان, چین اور افغانستان کے وزراء خارجہ کی غیر رسمی ملاقات. سی پیک کو افغانستان تک توسیع دینے اور تعاون کو گہرا کرنے کا اعادہ. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں سفارتی روابط بڑھانے, تجارت اور ترقی کے لیے عملی اقدامات پر اتفاق کیا گیا. دہشت گردی کے خلاف مشترکہ عزم اور خطے میں استحکام پر اتفاق. اسحاق ڈار اور ملا متقی کے درمیان الگ سے ملاقات. پاک افغان سفارتی تعلقات کی مضبوطی سمیت تجارت اور ٹرانزٹ کے شعبہ جات میں تعاون پر اتفاق کیا گیا. اور رحیم یار خان بس حادثے کے مزید 4 زخمی دم توڑ گئے. جاں بحق افراد کی تعداد 8 ہو گئی. سیالکوٹ میں بھی ہیڈ مرالہ روڈ پر سڑک کنارے کھڑی کار سے مرد اور خاتون کی لاش برآمد.